اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری ہے بحمدللہ۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ گزارش ہے کہ دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات اسی طرح بھیجتے رہیے اور ہم ان سوالوں کے جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفى علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ، اور کچھ اہم سوالات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا آج کوئی خاص ٹاپک تو نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آج کچھ سوالات ہیں جس پر آپ روشنی ڈالیں تاکہ جو سوالات ہیں ان تک ان کے جوابات بھی پہنچ جائیں۔ پہلا سوال عرفان حیدر صاحب لکھتے ہیں، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میری بہت سی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، مجھے علم ہی نہیں ہے کہ وہ نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اگر انسان کی نماز قضا ہو جائے تو اس کے اوپر فوراً ادا کرنا یا اس نماز کی قضا کرنا واجب ہے، لیکن اگر انسان کو جیسے کہ سوال کیا کہ یہ معلوم نہ ہو کہ میری کتنی نمازیں قضا ہیں، تو اس میں دو طرح سے معاملہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو حد اقل اور حد اکثر کا علم ہو کہ مطلب حد اقل اتنی تو حتماً میری قضا ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر 1 مہینے کی نماز مثلا ضرور قضا ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے کی بھی قضا ہوئی ہو، تو ایک طرف 1 مہینہ ہے اور دوسری طرف 2 مہینے۔ تو اگر اس کے حساب کتاب میں یا نماز قضا کرنے میں یا نماز کی تعداد کو بھول جانے میں یعنی حساب نہیں رکھا اس نے کوئی، وہ مقصر ہے، یعنی اس کو لکھنا چاہیے تھا، اس کو علم رہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اس کا حساب کتاب میں کوتاہی کی، تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ جو بڑا ڈیجٹ ہے اس کے لحاظ سے نماز ادا کرے۔ لیکن نہیں، حساب کتاب اس نے کیا تھا، کچھ گم ہو گیا، کسی کاپی پہ لکھا تھا، کاپی کہیں گم ہو گئی، کسی ڈائری میں لکھا تھا، ڈائری کہیں گم ہو گئی، اب اس کو صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن اتنا یقین ہے کہ 1 مہینے کی حد کم سے کم تھی اور 2 مہینے کی زیادہ سے زیادہ نمازیں قضا۔ تو ایسے صورت میں کہ جب اس نے حساب کتاب میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی لیکن اب حساب کتاب مل نہیں پا رہا ہے یا مسپلیس ہو گیا ہے، تو ایسے میں حد عقل والے پہ عمل کرے گا، یعنی 1 مہینے کی نماز مثلاً پڑھے گا، اور بعد میں اگر اس کے پاس ہمت رہے، طاقت رہے، تو اگلے 1 مہینے کی بھی احتیاط کی بنا پر پڑھ لے گا، لیکن واجب اس کے اوپر صرف اتنی ہی رہے گی جو حد عقل ہے۔ تو لہٰذا اولاً اگر انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز قضا نہ ہو، لیکن اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو کم سے کم اس کا حساب کتاب رکھے تاکہ اس کو بعد میں ادا کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان سب کے باوجود اگر نماز کا حساب اس کے ہاتھ سے چلا جائے اور اس کو یاد نہ رہ جائے کہ کتنی قضا ہے، تو جو گمان ہے اس میں جو حد عقل ہے اس پہ عمل کرے گا، اور بعد میں اگر موقع رہے اور ہمت رہے اور طاقت رہے تو حد اکثر کی جو بچی ہوئی نمازیں ہیں وہ بھی ادا کر لے گا۔ اب یہاں پر ایک میری طرف سے بھی سوال ہے کہ مثلا جو قضا نمازیں ہیں، مثلا اس نے سفر بھی کیا ہوگا ایسے شخص نے، اور اس کے ذہن میں بھی وہ بھی علم نہیں ہے کہ کتنا سفر میں رہا ہوں، تو جو سفر کا وہ ہوگا تو اس پر بھی کچھ اس طریقے کی تعویل کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے حساب سے رکھ کے اور اس کو بھی اسی قصر کی نیت سے وہ نماز پڑھے۔ بالکل، جو سفر میں قضا ہوئی ہیں وہ ہر حال قصری پڑھے گا، چاہے وہ اپنے وطن میں پڑھ رہا ہے۔ اگر دوران سفر نماز قضا ہوئی ہے تو 4 رکعتی نمازیں اس کی 2 رکعت میں تبدیل ہو جائیں گی، ظہر کی اور عصر کی اور مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اگر اس نے قضا کی ہے تو وہ سفر کے دوران ہونے کی وجہ سے 2 رکعتی ہو جائیں گی، لیکن اسے یاد نہیں ہے تو یہاں بھی وہی عمل کرے گا کہ حد عقل اور حد اکثر کا حساب کرے گا، اور حد عقل اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس کو ادا کرے، اور حد اکثر کی احتیاط کی بنا پر اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ یعنی حد عقل تو اسے کرنا ہی کرنا ہے، جو حد اکثر ہے وہ بھی اگر اس کے پاس ہمت رہے اور طاقت رہے تو بری ذمہ ہونے کی نیت سے وہ ادا کرے۔ لہٰذا جیسا کہ عرض کیا گیا کہ کوشش کرے کہ حساب کتاب صحیح دقیق رکھے، اولاً تو قضا نہ کرے، دوما اگر کسی بھی وجہ سے قضا ہو رہی ہے تو اس کا حساب کتاب دقیق رکھے تاکہ ادا کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر چلا جائے تو پھر جو حد عقل اور حد اکثر کی عدد ہے اس میں حد عقل کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، اور حد اکثر احتیاط کی بنا پر ادا کرے گا۔ جزاک اللہ۔ حیدر عباس صاحب نے سوال کیا ہے کہ ان کے گھر میں ایک بلی آ گئی ہے، تو اب اس کے پالنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اپنے آپ میں بلی نجس نہیں ہے اور اس کے بال بھی نجس نہیں ہیں، گھر میں اگر کوئی انسان رکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے ظاہری طور کے اوپر، لیکن چونکہ اس کے بال اگر نمازی کے لباس میں ہوں
یا بدن میں ہوں تو نماز باطل ہو جائے گی. اس کا لباس جو ہے یعنی اس کی جو روئیں ہیں بلی کے یا بال ہیں وہ نجس نہیں ہوتے، اور اگر کہیں گر جائیں یا کہیں پڑے ہوں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس کو صاف کرنا ضروری نہیں. لیکن اگر بدن پہ ہوں یا لباس میں ہوں اور اس لباس میں آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو نماز باطل ہو جائے گی. لہٰذا رکھنے میں بلی کو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو رکھ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوں یہ اطمینان رکھیں کہ آپ کے لباس میں یا آپ کے بدن پر بلی کے بال یا اس کے روئیں نہ ہوں، کیونکہ اگر ہوئے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. اپنے آپ میں جانور نجس نہیں ہے لیکن اس کا رویاں آپ کے لباس پر نہیں ہونا چاہیے. یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس طرح کے احتیاط رکھنا چاہیے. آقا اب پالنے کی بات آئی کہ پیٹ بہت سارے ہیں، تو کیا شریعت نے کس طریقے کا حکم دیا ہے اس طرح کے؟ مثلا کیا کتے پالنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں کتا جہاں تک مسئلہ ہے، کتا چونکہ نجس العین جانوروں میں سے ہے لہٰذا خاص ضرورتوں کے علاوہ کتا پالنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کچھ مسائل میں یا کچھ جگہوں پر اجازت دی گئی ہے، جیسے کچھ لوگ ہیں جو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کوئی خاص نسل کا کتا پالنا چاہتے ہیں، ان کو حفاظت کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی جانور جیسے کتا عام طور سے حفاظت کے لیے پالا جاتا ہے، گھر کی حفاظت کے لیے، یا بڑے گھر ہوتے ہیں جیسے فارم ہاؤس ہوتے ہیں یا بڑے گھر ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے کتے پالنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہاں اجازت ہے، لیکن ان کے خاص شرائط ہونا چاہیے، وہ گھر میں داخل نہیں ہونے چاہیے، ان کے کھانے پینے کا حساب کتاب، ان کے رہنے کا حساب کتاب گھر سے باہر ہونا چاہیے. اسی طرح بہت سے لوگ جو فارم ہاؤس بناتے ہیں جس میں ان کے پاس جانور پلتے ہیں، جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے بھینس، اس طرح کی چیزیں پالتے ہیں، اور بہت سے کتے جو ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کو چرانے کے لیے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے. وہ کتے اگر وہ پال رہا ہے اپنی اس تجارت کی وجہ سے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا حساب بھی ویسے ہی رکھنا ہے کہ وہ گھر سے باہر رہیں، ان کے کھانے پینے کا حساب کتاب بالکل جدا رہے. لہٰذا اپنے آپ میں اگر انسان کو صرف شوق کے لیے جیسے پال رہا ہے تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ بہرحال وہ نجس ہے اور اس کے آنے جانے اور گھر کے رہنے میں گھر کی برکت تو بہت سی چیزیں ضائع ہوتی ہیں. لیکن خاص ضرورت کے تحت سے اگر پال رہا ہے، گھر کی حفاظت کے لیے پال رہا ہے، گلے کی حفاظت کے لیے پال رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا اس کو دیکھنا چاہیے. عام طور سے جیسے شہری زندگی میں اب اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہ گئی ہے تو مومنین کو اس چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جہاں تک جانور پالنے کی جو بات آپ نے کی تھی، خود شریعت نے ایسا نہیں ہے کہ منع کیا ہے کہ جانور بالکل نہ پالیں، بالکل پالنے. کچھ جانوروں کو شریعت نے پسند کیا ہے، جیسے مرغابیوں کو، بطخیں ہم اردو کی زبان میں کہتے ہیں مرغابیاں، ان کو پالنے کا بہت زیادہ تاکید ہوئی. امیر المومنین علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ جب امیر المومنین صبح 19 رمضان کی صبح نماز کے لیے نکل رہے تھے تو مرغابیاں آپ کے راستہ روک رہی تھیں. وہ مرغابیاں آپ کے گھر میں پلی ہوئی مرغابیاں تھیں اور آپ نے ان کے لیے وصیت بھی کی تھی کہ ان کو خیال رکھنا اور اگر نہیں پال سکنا تو ان کو کہیں چھوڑ دینا اور آزاد کر دینا. تو مرغابیوں کو پالنا مستحب ہے، ان کو پالنا چاہیے. اسی طرح کبوتر کے پالنے کے لیے بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ گھر میں اس کو پالنا چاہیے. بکریوں کے پالنے کے لیے بھی بعض جگہوں پر روایات ملتی ہیں کہ بکریاں پالنا چاہیے. تو اس طرح کی اور بھی بہت سے جانور. یہ تو کامرشلی چیز ہو گئی. اب کامرشلی چیز سے آگا ایک اور میرے جان پہچان کے ایک صاحب ہیں کہ جن کا بہت بڑا فارم ہاؤس ہے. ابھی وہ فارم ہاؤس میں بہت سارے جانور انہوں نے پالے، اس کی حفاظت کے لیے کچھ اچھی نسل کے کتے بھی رکھے، لیکن اب کتوں کی وہاں بریڈنگ شروع ہو گئی. تو کیا اب اس کا جو بزنس ہے اس کے بارے میں شریعت کیا حکم کر؟ دیکھیں خود نجس کا بزنس کرنا اپنے آپ میں صحیح نہیں ہے. کتا چونکہ نجس العین جانور ہے لہٰذا اس کا بزنس صحیح نہیں. لیکن اس نسل کے کتے جو عام طور سے حفاظت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص چونکہ اس کا منافع جو ہے عقلانی منافع ہے اور اس کی ضرورت ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس نسل کے کتے جو خاص اسی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، شکار کے کتے ہوتے ہیں، جو اب تو عام طور سے شکاری کتے بہت کم استعمال ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی شکار کے کتے ہوتے ہیں یا حفاظت کے کتے ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر گھر کی حفاظت کے کتے یا گلے کی حفاظت کے کتے ہیں، ان کی بریڈنگ اگر کوئی کر رہا ہے اور ان کو فروخت کر رہا ہے انہی کاموں کے سلسلے میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو دوسرے کتے ہیں جن کی اس قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ان کو پالنا بھی اور ان کی بریڈنگ کرا کر ان کو بیچنا یہ دونوں صحیح نہیں ہے. یہ پیٹ کی بات ہی چل رہی تھی تو میں چاہ رہا ہوں کہ سارے تفصیل سے بات آ جائے. کچھ خاص چیزیں جیسے ہے جو حرام جانور ہیں آپ نے بتایا، لیکن کچھ ایسے جانور ہیں کہ جو درندے
جن سے نقصان بھی پہنچتا ہے. مثلا کچھ لوگ سانپ پالنے کا شوق رکھتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے کچھوے رکھتے ہیں, تو ان سب چیزوں کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ دیکھیے بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ممکن ہے شریعت نے اس کو حرام قرار نہ دیا ہو, کیونکہ شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بہت ایسی شریعت تھی جو بہت آزاد ہے, اور اس نے بہت سی چیزوں کے اوپر پابندی بہت سخت نہیں لگائی, کچھ ہی خاص چیزوں پہ پابندی لگائی ہے. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو خود سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند چیز ہے یا نہیں ہے. مثال پر سانپ ہے, سانپ کوئی ایسی چیز نہیں کہ مومنین کو اسے پالنا چاہیے. اپنے آپ میں ایک ایسا جانور ہے جو نقصان دہ ہے, اس کو نہیں تو کسی کے اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لہٰذا اس طرح کے چیزوں سے مومنین کو پرہیز کرنا چاہیے. ممکن نہیں کہ شریعت آ کے اس کو حرام قرار دے, لیکن خود عقلی اور اخلاقی طور سے یا عقلی طور سے ہر عاقل کہے گا یہ خطرناک کام ہے, اس کو انجام دینے سے کیا ضرورت نہیں ہے, یعنی یہ شوق بھی خطرناک ہے. لہٰذا اس کام کو انجام دینے سے پرہیز کرنا چاہیے. خصوصاً مومنین کو, امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو, امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے والوں کو ایسے ہر اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے جو شان مومن کے خلاف ہو. تو لہٰذا ممکن ہے شریعت کسی چیز کو حرام نہ کہے ڈائریکٹلی, لیکن انڈائریکٹلی وہ حرام ہو جائے گا اخلاق کی وجہ سے, کسی اور کی جان کو خطرہ ہو جانے کی وجہ سے, یا شان مومن کو گھٹانے کی وجہ سے اس کام سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. چاہے کچھوا ہو, چاہے اس طرح کی چیزیں ہیں. کبھی کبھی انسان ہے کہ جس کا کام ہے, مثال کے طور پر وہ سانپ کا زہر بناتا ہے یا پات زہر بناتا ہے, یعنی زہر کی کاٹ بناتا ہے, اس کے لیے اس نے کچھ سانپ پالے ہوئے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کا کاروبار ہے. لیکن ایک عام شخص جس کا کوئی کام نہیں ہے, کوئی اس سے کوئی ربط نہیں ہے, اس کو اس چیزوں سے پرہیز شوقیہ مطلب پالنا, جو پرہیز اگر شوق میں پالنا ہے تو ان جانوروں کو پالیں جس کے لیے خدا نے یا رسول نے پسند فرمایا ہے, ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں رہا ہے, اس کو پالیں تاکہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں اور سیرت ائمہ پر چلنے کی توفیق بھی حاصل ہو. احسنت, جزاک اللہ. عقائق صاحب نے سوال, بہت اہم سوال بھیجا ہے, اس پہ تشریح چاہتے ہیں. اگر کوئی شخص ولد الحرام ہے اور اس کے بعد وہ شادی کرنا چاہتا ہے, تو اب اس کی شادی کے لیے لوگوں میں بڑی جستجو اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, تو ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی شخص ولد الحرام ہے, یعنی علیہ باللہ حرام کی وجہ سے نطفہ منعقد ہوا اور اس دنیا میں آیا ہے, تو اس کے ساتھ جو بہت سے مسائل ہیں تو اپنی جگہ پر رہیں گے, لیکن خود اس سے شادی اگر شرعی طریقے سے کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کی جو اولاد ہوگی وہ بھی حلال ہوگی. یعنی ولد الحرام کی اولاد اب مسلسل حرام نہیں رہے گی. اگر اس نے صحیح طریقے سے شرعی طریقے سے شادی کی تو اس کی اولاد حلال اولاد رہے گی. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے شخص کی شادی کرانے کی کوشش کیے. بہت سے معاشرے میں ایسی خواتین ہوتی ہیں جو توبہ کر کے آتی ہیں, یا اور بھی لوگ ہیں جو اس شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ خود حرام زیادہ ہونا یا حرام کی اولاد ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا عیب ہے. بہت سے کاموں کے لیے شریعت نے اس کو منع کیا ہے. وہ امام جماعت نہیں ہو سکتا, وہ مجتہد نہیں ہو سکتا, یعنی واجب تقلید نہیں, جائز تقلید نہیں ہو سکتا. اس طرح کے بہت سے مسائل رہیں گے, لیکن خود اس کی اولاد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے شادی کر کے اولاد پیدا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ جو آپ نے بحمد اللہ اس پہ تفصیل سے یہ بات فرما دی, لیکن اگر کوئی شخص ولد الحرام ہے اور اس نے اپنی پوری زندگی پوری قوانین اسلامی پہ گزاری ہے, اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس پر بھی جنت اس کے لیے حرام ہے, تو اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے, اگر کوئی شخص ولد الحرام ہے اور اپنے سارے اعمال وہ صحیح طریقے سے انجام دیتا ہے تو اس کے, دیکھیے جنت اور جہنم کا فیصلہ خداوند عالم اور صاحبان جنت کرنے والے ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی شریعت اسلامی کے تحت انجام دیتا ہے تو اس کی جنت اور جہنم کا ذمہ دار وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہوگا, اور خداوند عالم اس کے عمل کی جزا اس کو ضرور عطا فرمائے گا. لہٰذا یہ کہنا کہ چونکہ فلاں اس طرح کا ہے لہٰذا حتماً جہنم میں جائے گا, یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے, کسی دوسرے کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے. لہٰذا اپنے اعمال کرے اور اپنے اعمال کی ہی جزا اور سزا اس کو دنیا کے بعد آخرت میں عطا ہوگی. ایک اور سوال جو آیا, انہوں نے کہا کہ ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری اہلیہ جو ہے وہ ذہنی طور پر اور فزیکلی یعنی مفلوج ہے, اور میں اس کو طلاق بھی دینا نہیں چاہتا, کیا میں اس کی دوسری بہن سے عقد کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی شخص کسی خاتون سے شادی کر لیتا ہے تو پھر جب تک وہ اس کے عقد میں ہے تب تک اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا. یعنی دو سگی بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ عقد نہیں ہو سکتا. شریعت محمدی اس کو جائز قرار نہیں دیتی. صرف ایک طریقہ ہے کہ یہ اس زوجہ کو طلاق دیں اور پھر اس کی
بہن سے شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسی صورت میں طلاق دینے میں چونکہ یہ جسمانی طور سے اور ذہنی طور سے پریشان خاتون ہیں اور یہ خیال بھی رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ اس کی بہن سے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو طلاق دی جائے اور پھر بہن سے شادی کی جائے۔ لہٰذا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یا طلاق دیں اور کسی اور طریقے سے ان کا خیال رکھیں اور بہن سے شادی کر لیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی اور خاتون سے شادی کریں جو ان کی بہن نہ ہو لیکن کا خیال رکھنے کی ذمہ داری قبول کرے، یا بہرحال آپ کا ساتھ دے تاکہ ان کا خیال بھی رکھ سکیں اور آپ دوسری شادی بھی کر سکیں۔ ایک صاحب نے پوچھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے اور کتنی بہنیں تھیں؟ امیر المومنین علیہ السلام جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کے فرزند ہیں، اور جہاں تک روایات مشہور ہے جناب ابو طالب کی صرف جناب فاطمہ بنت اسد سے ہی شادی ہوئی اور ان سے ہی اولادیں ہوئیں۔ امیر المومنین کے لیے جو مشہور ہے تاریخ میں کہ امیر المومنین کے علاوہ 3 بیٹے اور تھے جناب ابو طالب کے، سب سے بڑے کا نام طالب ہے جو بہت کم ذکر ہوا ہے جن کا، اور اس کے بعد جعفر اور عقیل ہیں، جناب جعفر جو جعفر طیار کے نام سے مشہور ہیں، جناب عقیل جو نسب کے بہت بڑے ماہر تھے، اور جناب ابو الفضل العباس کی والدہ یعنی جناب ام البنین سے شادی کے زمانے میں روایات اکثر مومنین سنا کرتے ہیں، اور جناب عقیل اور جناب جعفر دونوں کی اولاد کربلاء میں بہت زیادہ نمایاں طور پر موجود ہے، یعنی جناب مسلم ابن عقیل اور جناب عبد الرحمن ابن عقیل، اس طرح جناب عقیل کی اولادیں اور جناب عقیل کی اولادوں کی اولادیں کربلاء میں موجود ہیں۔ جناب جعفر کی اولادیں عبداللہ ابن جعفر جو جناب زینب کے شوہر تھے، اور اون ابن جعفر جو جناب ام کلثوم کے شوہر تھے، اور اس کے بعد ان کی اولادیں اس طرح سے جناب اون اور جناب محمد جو جناب زینب کے بیٹے ہیں وہ اصل میں تو جناب جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے، لہٰذا جناب جعفر طیار کے پوتے، دونوں نسلیں کربلا میں باقاعدہ موجود تھیں۔ جہاں تک بہنوں کا تعلق ہے جو مشہور ہے وہ ایک بہن کا نام بہت زیادہ ملتا ہے جو جناب ام ہانی کے نام سے مشہور ہے، ان کا اصل نام فاختہ تھا لیکن ام ہانی اپنی کنیت کی وجہ سے یعنی اپنے بیٹے ہانی کی وجہ سے ام ہانی کہلاتی تھیں، اور تاریخ اسلام میں ان کا ایک اس طرح بہت اہم کردار ہے اس لحاظ سے کہ آپ نے پہلی وہ خاتون ہیں جن کی وجہ سے خاتون کو اجازت ملی کہ وہ کسی کو پناہ دے سکتی ہے، لہذا فتح مکہ کے وقت آپ نے ایک شخص کو پناہ دی تھی اور امیر المومنین اس کو گرفتار کرنے پہنچ گئے تھے، لیکن چونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی پناہ ہے لہذا پیغمبر نے اس پناہ کو آپ کہہ سکتے ہیں قانونی اور شرعی کیا، اور اس کے بعد سے یہ طے ہو گیا کہ اسلام میں اگر کوئی خاتون بھی کسی کو پناہ دے دے تو وہ پناہ مانی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک جناب حبابہ کا نام بھی ملتا ہے، یا حمامہ یا حبابہ کے نام سے ملتا ہے، اور وہ امیر المومنین کی بہن تاریخ میں ملتی ہیں، لہٰذا 2 بہنیں اور 3 بھائی امیر المومنین کے ذکر ہوئے ہیں۔ کل ملا کے جناب ابو طالب کی 6 اولادوں کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، اور یہ سب کے سب مسلمان رہے اور انہوں نے اسلام کے لیے خدمتیں انجام دیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں تھے، اور ان کی اولادوں نے بھی امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کی نصرت باقاعدہ کی۔ یہ شجرے کی بات ہے، تو مختصر سا ایک سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہم نجیب الطرفین کہتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے؟ آیا یہ کس طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا جائے گا؟ دیکھیں بہت سے لوگ جو نجیب الطرفین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف مثلا سادات میں سے، یعنی ماں بھی سید ہے اور باپ بھی سید ہے۔ اس کو اس طرح عام طور سے جو علاقوں میں اصطلاحیں ہیں وہ اس طرح سے استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت محمدی میں حسب اور نسب کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک خود انسان کا عمل اس کے حسب اور نسب کے ساتھ نہ دے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس کا عمل اس کو آگے نہیں لے جا سکتا اس کا نسب اسے آگے بالکل نہیں لے جا سکتا، لہٰذا سید ہونا اپنے آپ میں ایک فخر کی بات ہے، اولاد جناب زہرا ہونا اپنے آپ میں ایک فخر کی بات ہے، لیکن پھر ذمہ داری بھی دوبارہ اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، مومن ہوں، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جناب امیر کا فرزند یا جناب زہرا کا فرزند ہوں، تو 2 ذمہ داریوں کے ساتھ اسے زندگی گزارنی ہوگی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آقا، اور انشاءاللہ اگلے کچھ اور سوالوں کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور میں ہوں آپ کا میزبان اطہر کاظمی۔ بحمدللہ اس جوابوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے پھر گزارش ہے کہ دیے گئے نمبر پہ اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم اس کے مثبت جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh